من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اس سے قبل اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے آپ سن رہے تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اس کا جاننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبیوں پر بھی ایمان لانا، ان کا جاننا، ان کا ماننا یہ ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے نبوت جو ہے نا یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص نے نبی کو کہیں بھی ہلکا بھی جان لیا اسلام سے خارج ہو جائے، کہیں بھی، اس لیے کہ نبوت یہ بڑا الوہیت سے زیادہ یہ نازک مسئلہ ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں آج بہت ساری جماعتیں دنیا کے اندر ہیں اور خاص طور سے ہندو پاک کے اندر، انہیں ہم کیوں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نبوت کو ہلکا کر، نبی کو کم تر جانا، ایک انسان کی حیثیت دی، اسی وجہ سے وہ اسلام سے خارج۔ جیسے آپ دیکھیے جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ تقریباً سب ایک سیم ہی سیم ہے۔ ان کے آپ دیکھیے عقیدہ کیسا گندا ہے، کہتے نبی انسان ہے لیکن نور نہیں۔ قرآن کہتا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا، نور سے مراد حضور ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کو قرآن نور کہے، اب اگر ہم نور حضور کو نہ مانے تو گویا کہ قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار گویا انسان اسلام سے خارج۔ تو الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر یعنی انسان بھی مانتے ہیں، یعنی نور ایسے کہ آپ جیسا کسی کا نور نہیں، اور انسان ایسے کہ کائنات میں کوئی انسان آپ کے جیسا نہیں۔ یعنی حضور انسان تو ہے لیکن کوئی انسان حضور کی طرح ہے نہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو آقا علیہ السلام انسان تو لیکن کوئی انسان حضور کی طرح نہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں انسان، باطن میں نور ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر میں انسان اور باطن میں نور ہوتا ہے۔ اگر باطن میں نور نہ ہو تو اللہ سے وحی لے ہی نہ پائے، لے پائے؟ وہ نور ہے اندر سے، تبھی نور والی چیز آئے تو برداشت کر سکتے۔ ہم جیسے انسان کوئی باہر کی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہو آگ جل رہی ہو اور روٹی بنا کر سیدھا آگ میں روٹی ڈال دے تو فوراً پک جائے گی نا، کیا ہوگا؟ بولو۔ اب اس روٹی کو پکانے کے لیے ہم کیا لاتے بیچ میں؟ توا لاتے۔ گویا کہ ڈائریکٹ آگ میں روٹی جائے تو جل جائے، لیکن توا کس سے روٹی ہمارے احساس سے پکے۔ اسی طور پر اللہ کا فیض، اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت ہے، جو اللہ کا نور ہے، اسے ہم جیسے انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ بیچ میں انبیاء کو اللہ نے رکھا، وہ خدا سے لیتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں۔ تب نبوت یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ لیکن آج لوگ نمازوں پہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، چلوں پہ چلے کرتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ اس میں دم ہے، دم نہیں۔ کیوں؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھو ذرا، کیا حضور کی طرح پڑھتے ہیں؟
اور حضور نے کیا کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہا مجھے جس طرح نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح پڑھو۔ گویا حضور کے طریقے پر اگر بندہ نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز، بولو ذرا، آج دیکھو نمازیں لوگ پڑھتے ہو، دیکھو پڑھ رہا، آج سینے چڑھی ہوتی ہیں، بے رنگا انداز پڑھ کے چلے جاتے۔ کیا حضور نے اس طرح سین چڑھا کے نماز پڑھی؟ بتائیے ذرا میرے کو، اس وقت نماز قبول ہوگی؟ کہا جس طرح نماز یہ عبادت خدا کی لیکن ادا مصطفیٰ کی، نماز خدا کی ہے، عبادت کس کی؟ عبادت خدا کی ہے لیکن ادا کس کی ہے؟ حضور۔ آپ حج کرتے ہیں، حج بھی عبادت خدا کی لیکن ادا انبیاء کی۔ نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے، لیکن آج ہمارے یہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے، جس طرح نماز پڑھو جس طرح چلتا ہے۔ کسی کے یہاں نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں، نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ سب ہے۔ آپ بتائیے ذرا میرے کو، آج جماعتیوں کے یہاں باضابطہ طور پر ملا جاتا ہے حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبی بنائے، یہ بتائیے مولا ایمان ہے یا کفر ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ نبی کب بنائے گئے تو کہے کنت آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے۔ بتائیے ذرا میرے کو، حضور 40 سال کے بعد، آج بھی کیا باضابطہ تو کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کیا جماعتی باضابطہ تو پڑھایا بھی جاتا، دکھایا بھی جاتا، بچوں کو سمجھایا جاتا، ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بولے گا حضور نبی 40 سال میں بنائے گئے۔ گدھے 40 سال میں بنائے گئے کہ سارے نبی انہیں کے صدقے نبوت ملی ہے، انہیں کے صدقے۔ کچھ تو یہاں تک بدتمیزی کر گئے جماعتیوں کے مولانا، کا حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں حضور افضل نبی ہے کہ نہیں؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ بولو۔ تو جب افضل ہے تو جب ان سب میں خوبیاں، وہ ساری خوبیاں حضور میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ کے والد تو ہیں نہیں، حضرت مریم کو جب ولادت ہوئی تو کہا اللہ میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، کچھ بولنا نہیں، اشارہ بچے کی طرف کرو۔ جب گئی اپنی آبادی میں کہا مریم کہاں سے لائی؟ اشارہ کیا۔ تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، انہیں پتا ہے میں نبی ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہے وہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں کہ میں نبی بنایا جاتا ہوں۔ آپ بتائیں مجھے ذرا، آج لوگوں کو ان سے بڑی محبت، بڑا لگاؤ ہوتا ہے نا، یہ بات ہے۔ اگر عقیدے نبی نبوت بڑا حساس مسئلہ، اگر بندہ یہاں خطا کر گیا، نماز سے سر پٹک پٹک کے کالا کر ڈالو، کون فائدہ؟ آج کچھ لوگ سمجھتے ہمارا اس سے کوئی جھگڑا فاتحہ نیاز اس کا نہیں بھائی، جماعتیوں سے جو بندیوں سے ہمارا لڑائی جھگڑا فاتحہ نیاز سلام کا نہیں، انگوٹھا چومنے کا نہیں، یہ تو محبت کا عمل ہے۔ ہاں یہ جو اصل چیز ہے یہ لڑائی۔ بھائی آپ اپنے گھر والوں کے لیے سالے سوا کو تمہاری مرضی نہیں کرو، کوئی بات نہیں، ہم سے کیا لینا دینا؟ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرو گے، اولیاء تو تمہیں اس کی برکتیں نہیں پیش کرو، ہمیں کیا لینا؟ سلام پڑھو تو محبت کا عمل ہے، تمہیں کیا لینا؟ انگوٹھا چومتے ہیں، انگوٹھا چومتے، یاد صحابہ کرام حضور کے ناک نکلتے اسے بھی چاٹ جاتے، منہ سے تھوک نکلتا اس سے بھی چاٹ جاتے، وضو کرتے پانی اسے بھی پی جاتے تھے، چہرے پہ مل لیتے تھے۔ وہ صحابہ یہاں تک گزر گئے، ابھی انگوٹھا چومنے میں پڑا ہوا، انگوٹھا چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، اسی میں پڑا ہوا، کسی نے چوما کہ نہیں چوما؟ ارے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا تو انگوٹھا میں پڑا ہوا۔ یہ اصل بات، یہ سب یہود کے ایجنٹ جتنے ہیں نا، سب یہود کے ایجنٹ۔ بہرحال تو نبوت یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ ایک طرح سے گفتگو کر کے باتیں کریں گے۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق